الا قد قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا. غریب زہرا کے سوگوارو، جب کربلا میں عاشور کا سورج غروب ہو گیا تو وہ شام آ گئی جسے شام غریبا کہتے ہیں. شام غریبا یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام، بے کسوں کی شام، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ان بچوں کی شام. عزاداروں، یہ 10 محرم جب مدینے میں ہوئی نا، حسین کی وہ بیمار بیٹی فاطمہ صغرا نانا کے روزے پہ گئی، رسول کے روزے میں پہنچی، سلام کیا، چراغ جلانا چاہا، چراغ بجھ گیا، پھر جلانا چاہا، پھر بجھ گیا، کئی مرتبہ بجھا، بچی تڑپ گئی، کبھی اس دیوار سے اس دیوار، کبھی اس دیوار سے اس دیوار، خبر سے لپٹ کر کہنے لگی نانا چراغ نہیں چل رہا ہے. خبر سے آواز آئی بیٹی کربلا میں میرا چراغ بجھ گیا. عزاداروں، بجھ گیا روزہ رسول کا چراغ، پامال ہو گیا علی کا چمن، اجڑ گیا زہرا کا گھر، یتیم ہو گئی سکینہ، حوروں کے ہاتھوں سے تسبیحیں چھوٹ گئی، جنت میں فرشتے ماتم کرنے لگے. عزاداروں، جب حسین گھوڑے سے گرے، تیروں پر حسین کا لاشا تھا، سمر ملعون آگے بڑھا. اب یہ لفظ کیسے ادا ہو سکے؟ عزادار حسین کے قریب پہنچا، اپنا نجس خدا حسین کے سینے پہ رکھا، اتنی زور سے دبایا جو تیر پشت میں لگے تھے وہ سینے کے باہر. خنجر کھلیے، حسین کی گردن پر ضربے مارنے لگا. ایسے ضربے مار رہا تھا جیسے کوئی کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے. پہلی ضرب ماری، حسین نے اللہ کو یاد کیا. دوسری ضرب پڑی، حسین نے نانا رسول اللہ کو یاد کیا. تیسری ضرب پڑی، حسین نے اپنے بابا علی کو یاد کیا. چوتھی ضرب پڑی، حسین نے اپنے بھائی عباس کو یاد کیا. جب 11ویں ضرب لگی نا، حسین کی زبان سے چیخ نکلی، اماں بھتیجے کو جگہ، بیٹا کیا سن رہی ہوں بیٹا؟ قیامت آ گئی. بیمار امام اٹھے، خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ باپ کا سر لوٹے لینا.
کچھ دیر گزری تھی، تھوڑی دیر گزری تھی، بیویوں کی آنکھوں میں آنسو باقی تھے، ابھی بیویاں رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ فضا دوڑتی ہوئی آئی، کہا شہزادی زینب غضب ہو گیا۔ تو فضا کیا بات ہے؟ شہزادی اشقیاء کہہ رہے ہیں آقا کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، نال بندی جا رہی ہے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ آواز آئی، شور اٹھا، بی بی خیمے کے باہر آئی، آواز دے کے کہنے لگی اے دشمنوں، ارے بہن زندہ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ جناب سیدہ تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے لے۔ آزاد، اور یہ دوسری مصیبت تھی نا، ہائے اب تڑپ تڑپ کر روئیں گے۔ تیسری مصیبت فوراً آ گئی، وہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ بھی آپ نے نماز مغرب پڑھی، آزادارو، ابھی خیمے میں نماز مغرب کے لیے زینب مصلی بچھائے ہوئے کھڑی تھی، ابھی تکبیر کہنے والی تھی، پھر فضا آ گئی، شہزادی تو نماز پڑھ رہی ہے، اشقیاء آگ لے کر آ رہے۔ دشمنوں نے آگ لگا دی۔ ارے آزادارو، جب ایک خیمہ جلتا تھا بیوی اور دوسرے خیمے میں آ جاتی، جب دوسرا خیمہ جلتا تیسرے خیمے میں آ جاتی، ہائے جب ایک ساتھ سب خیمے جلنے لگے، یتیم بچے مچھلیوں کی طرح تڑپ کر خیموں کے باہر آئے۔ ایک بڑا عمر صاحب نے کہا ان بچوں پر پتھر مارو۔ ساری بیویاں جمع ہو گئی، بیمار امام کے خیمے میں آئی، کہا امام وقت ذرا بتاؤ خیموں میں آگ لگی ہے، جل کر مر جائے یا خیموں کے باہر نکل جائے؟ آزادارو، آپ نے غور کیا ہوگا نا، تین مصیبتیں جب آتی ہیں تو انسان کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں۔ ایک، جب کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے نا، انسان کو ہوش نہیں ہوتا، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اب کیا کروں کیسے کروں؟ دوسرا موقع جب گھر میں آگ لگ جاتی ہے، تڑپ کر لوگ باہر آ جاتے ہیں، ہوش میں کام نہیں کرتا۔ تیسرا موقع جب زمین کو جھٹکے آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اے سلام دن پر زینب، کربلا میں ایک وقت میں تینوں چیزیں، خیمے بھی جلتے، لاشیں بھی ہیں۔ عزاداروں، چند جملے بس آنسوؤں کو زہرا کے دامن میں رکھ دینا۔ آج دن بھر ہم نے دعا نہیں مانگی ہے، آج دن بھر نہیں مانگی دعا، حسین کے غم کے لیے بس ایک فقرہ دعا کا مانگتا ہوں۔ اے شہزادی فاطمہ، دن بھر ہم نے ماتم کیا، اے شہزادی، اے کریم باپ کی کریم بیٹی، اے کریم باپ کی کریمہ بیٹی، اے کریم شوہر کی کریمہ زوجہ، کریم بچوں کی کریمہ ماں زہرا، یہ سارے آزادار 10 دنوں کے تھکے ہوئے، 10 دنوں کا ماتم کرنے والے آزادار آئے ہیں، بیدین کا پرسہ قبول کر لے۔ اے شہزادی، کوئی حسین کا چاہنے والا دنیا میں نہ رہے جو تیرے غریب کا روزہ نہ دیکھ لے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، جیسے ہی بیویاں خیموں کے باہر آئی نا، ہائے کسی کی چادر چھینی جا رہی ہے، کسی پر نیزہ مارا جا رہا ہے۔ عزادارو، ان بچوں میں ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا مقتل چلا گیا، عباس کی لاش پر پہنچا، لاشیں کو ہلایا، امو خیمے جل گئے۔
کے دامن میں آگ لگ گئی، وہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف چلی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ اس کی آگ کو بجھا دوں، ایک مرتبہ وہ بچے پیچھے ہٹ گئے، کہے شیخ ہم آل محمد کی بیویاں ہیں، نامحرم ہمارے قریب نہ آیا۔ بس ایک مرتبہ حمید کہتا ہے اے بی بی یہ آگ جو لگی ہے چاہتا ہوں بجھا دے۔ ایک مرتبہ وہ بچی کہنے لگی ہمیں اے شخص دیکھ اے شیخ میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا وہ بتائے گا؟ کہا اس نے کہا بتا کیا ہے؟ پہلے شرط یہ ہے، پہلے وعدہ کر میں کہوں گی تو مجھے تماچا تو نہیں مارے گا۔ اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر مجھے ذرا بتا دے نجف کا راستہ کدھر ہے، میں دادا کے پاس جاؤں گی۔ دادا رو ایک مرتبہ زینب نے کیا کیا، اپنی بہن ام کلثوم سے کہا بہن ذرا بچوں کی گنتی کرو بہن، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں بہن، کتنے بچے تھے کربلا میں، کتنے علماء تشریف فرما ہے، آج کلیجہ ہاتھ پہ رکھ کے کلیجے پہ سنو، کتنے بچے تھے؟ 64 بچے تھے ماؤں کے ساتھ آئے تھے، 64 بچے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو صرف 9 بچے زندہ تھے۔ اتنے بچے کہاں گئے؟ مدینے میں کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا ہم نے سنا ہے کربلا میں 64 بچے تھے لیکن 9 بچے آئے، اتنے بچے کہاں گئے؟ اور امام کی آنکھوں سے خون گرا۔ بھائی جب خیمہ میں آگ لگی تھی دیکھا بچوں کو، زینب کہنے لگی ام کلثوم بہن مصیبت آ گئی بہن، بھائی کی امانت نظر نہیں آ رہی ہے، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، ہائے وہ دنیا جو دن کی روشنی میں بھی نہیں نکلی تھی، ہر رات کے اندھیرے میں جنگل میں بچی کو ڈھونڈتے ہوئے جا رہی تھی، آج قیامت آئی سنو گے عزادارو جیسے ہی مقتل میں زینب پہنچی نا، لاش عباس پہ پہنچی، ایک مرتبہ آواز دی بھیا عباس ادھر سکینہ تو نہیں آئی، سکینہ کا نام سنا عباس کا لاشا ہوا میں اٹھا۔ زینب نے کہا بھائی میں تیری دا اپنا سر دکھا دے نہیں آئی ہوں، اپنا تحتیالوں کے نشان نہیں دکھا دے رہی ہوں۔ ساداروں سنو کہ سکینہ کو ڈھونڈ کے جا رہی تھی، زینب آواز دیتی جا رہی تھی سکینہ سکینہ، ہائے کسی بچی کے سامنے اس کا باپ دم توڑتا ہوا نہ دیکھے، کوئی بچی اپنے باپ کو دم توڑتا ہوا نہ دیکھے۔ عزادارو عینی گواہ ہے سکینہ اپنے باپ کے پاس تھی، سنیں گے کہتی جا رہی تھی بچی زینب سکینہ آواز دو بیٹی، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو؟ یہ دیکھا ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، اس سے پوچھا اے شیخ ذرا بتا دے کیا کہیں تجھے کوئی بچی تو نظر نہیں آئی؟ تو اس نے کہا بچی تو نظر نہیں آئی لیکن ایک نشیب سے ایک رونے کی آواز آئی، میرے گھوڑے نے پانی پیتے ہوئے اپنے منہ کو اٹھا لیا، اتنی دردناک آواز تھی۔ اب اس نشیب کے پاس پہنچی، آواز دینے لگی سکینہ سکینہ بیٹی کہاں ہو؟ اور ایک سلاش سے آواز آئی اے بہن آہستہ، اور اس کے کانوں میں خون بہ رہا ہے، تھکی ہوئی بچی ابھی صدارن سے دیکھی تھی ایک لاش بے سو، ادھر آ سکینہ سکینہ، صدارن سے دیکھی تھی ایک لاش بے
بلا لوں ادھر آ میری جان میں قربان تجھ پہ ادھر آ میری جان میں قربان تجھ پہ ادھر آ یہ سنسان صحرا یہ ویران جنگل غضب کا اندھیرا یہ خاموش مقتل نہ گھبرا چلیا سنبھل کر نہ گھبرا چلیا سنبھل کر ادھر آ اب انداز بدلے گا سونے کا تیرے سلائے گیا ہوش میں تجھ کو مادر یہاں میرے سینے پہ سوئے گا سرخ یہاں میرے سینے پہ سوئے گا سرخ ادھر تیرا سن نہیں غم اٹھانے کے قابل کٹن ہے تیری امتحانوں کی منزل علی کو صدا دے خدا سے دعا کر علی کو صدا دے خدا سے دعا کر ادھر آ عزادارو جب زینب کہتی ہوئی جا رہی تھی نا آواز آئی بہن آہستہ بولو بہن ابھی بچی سوئی ہوئی ہے اس کے کان سے خون بہ رہا ہے عزادارو ایک مرتبہ زینب قریب گئی کیا دیکھا سکینہ حسین کے پیروں سے لپٹی ہوئی سوئی پیروں سے لپٹی ہوئی سوئی ہے بچی کو آہستہ سے اٹھایا مرتبہ سکینہ سے پوچھا سکینہ تیرا دستور تھا نا بیٹی تو ہمیشہ سینے پہ سویا کرتی تھی آج یہ دستور کیسے بدل گیا تو پیروں سے لپٹی سو رہی ہے سکینہ نے کہا پپی اماں میں بابا کے سینے کے پاس ہی گئی تھی لیکن بابا کے سینے پر اتنے تیر تھے اتنے تیر لگے تھے میں سو نہ سکی سادارہ اٹھا لیا بچی کو آئے خاک پر بیٹھی اب سنیں گے نا عزاداروں امام زمانہ نے امام زمانہ نے ناہیہ میں زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے سلام ہو اس شہید پر جس کے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے عزاداروں حسین کا نہ سر باقی تھا نہ ہاتھ نہ قبر بند تھا سب لوگوں نے لوٹ لیا تھا ظالموں نے سنیں گے ایک ظالم جس کے دو نام بتائے گئے ہیں ایک جمال بھی لکھا ہے ایک بزدل بھی لکھا ہے ایک ظالم آگے بڑھا اس نے دیکھا کہ حسین کا کچھ لوٹ لو اسے کچھ نظر نہیں آیا اس کی نگاہ حسین کی انگلی پر پڑی کیا دیکھا حسین کی انگلی میں انگوٹھی ہے اب سوچا بار بار کھینچنے لگا لیکن ورم ہو گیا تھا ورم کی وجہ سے انگوٹھی باہر نہ آئی قیامت آ جائے گی سر پیٹو آزادارو ظالم نے کیا کیا آگے بڑھا دو پتھر لایا دو پتھر لے کر آیا ایک پتھر نیچے رکھا ایک اس کے اوپر حسین کی انگلی کو رکھا خنجر کو رکھا پتھر سے مارنے لگا اب وہ ظالم کہتا ہے میں انگوٹھی نکال رہا تھا اتنے میں نے کیا دیکھا آسمان سے امالیاں آنے لگی آسمان سے امالیاں آنے لگی مجھے خوف ہوا میں ایک درخت کے پاس جا کر چھپ گیا میں وہاں سے دیکھتا رہا کہ کیا ماجرا ہے وہ ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک نورانی اماری آئی اس اماری سے ایک نور نکلا حسین کے سرانے بیٹھ گیا آواز دیا ہے میرا نواسا حسین ادارہ وہ کہتا ہے اتنا میں نے دیکھا دوسری اماری آئی
اس میں ایک نور نکلا اور اس بزرگ کے دائیں جانب بیٹھ گیا. آواز کے آواز دے کے رونے لگا, ہائے میرا لال حسین. وہ کہتا تیسری ہماری آئی, ایک نور نکلا, میں نے دیکھا اور وہ بزرگ کے بائیں جانب بیٹھ گیا, بائیں جانب بڑھ گیا. وہ کہتا اتنے میں نے کیا دیکھا, ایک بڑی ہماری آئی. اس ہماری میں کئی بستور تھی, کئی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. اس میں ایک بیوی جیسے ہی نکلی, یہ تینوں کا احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ اس نور نے اس بزرگ نور کے گلے مل کر کہا, بابا میں نے حسین کو تکیہ پیش کی. آئے میرا حسین, آئے میرا حسین. بابا میرے گھر اجڑ گیا, بیعت کر رہے تھا, مجلس تمام ہو گئی, آپ نے درسا دے دیا, بس چند فکرے ازادار ختم ہو گئی مجلس. رات بھر مجلس سے ہو تو جانا, بس چھوٹے چھوٹے بچے مسلسل ہر مجلس میں آتے رہے, اپنی تمثیلی آواز میں روتے رہے حسین کو. اے تھک گئے ہوں گے بچے نا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھک گئے ہوں گے, لیکن گھر جائیں گے تو مائیں انہیں نرم بستر پر سلائیں گے. آئے کربلا کے یتیم. زینب زندہ ہے. اتنے میں زینب نے کیا دیکھا, کوئی ایک گھوڑا سوار ہے جو بیویوں کی طرف آ رہا ہے. زینب نے آواز دی, اے گھوڑا سوار دیکھ, اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو تھا وہ لوٹ لیا گیا, بس خیموں کی جلی ہوئی خاک ہے, جلے ہوئے مسلح ہیں, کچھ نہیں ہے. گھوڑا سوار آگے بڑھتا گیا, ایک مرتبہ قریب آنے لگا. زینب نے کہا, اے گھوڑے سوار میں تجھے کب سے کہہ رہی ہوں کہ واپس چلا جا, تو نہیں مانتا. گھوڑا سوار اور آگے آیا, علی کی بیٹی کو جلال آیا, اس نے لگام پہ ہاتھ ڈال کر کہا, اے گھوڑا سوار کیا تو مجھے مجبور سمجھتا ہے, میں بھی عباس کی بہن ہوں, عباس کی بہن ہوں. جیسے ہی زینب نے کہا, گھوڑے سوار نے کہا کس کی بہن, پھر ایک مرتبہ بول تو کس کی بہن. زینب نے کہا عباس کی بہن. بس اتنا سننا تھا, نقاب کو الٹا, بیٹی زینب